میری زندگی کے کچھ کام رکے ہوئے تھے اور جو ہے میں استغفار پڑھ پڑھ کے تھک چکی تھی، پر وہ جو میرے کام تھے وہ بننے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور دل میں اب شیطانی وسوسے آ رہے تھے کہ جو میرا پڑھا ہوا استغفار ہے وہ میرے کسی کام نہیں آ رہا۔ پھر میں نے استغفار کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا سٹارٹ کی، اور یقین کریں جب سے میں نے یہ تسبیح پڑھنا سٹارٹ کری، میرے حالات ایسے بدلے جیسے کہ کسی انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا گیا ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تسبیح شیئر کروں گی، تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ دیکھیں، مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ میری زندگی میں بھی آج سے 3 سال پہلے ایسی مشکلات آئی تھیں کہ اس مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس رستے میں بھاگتی تھی ہر رستہ بند ملتا تھا۔ ہر طرح کی کوشش کر کر کے تھک چکی، سمجھے کہ اندر ہی اندر میں اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ میں نے دعا کرنا تک بند کر دیا تھا۔ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو میرے پرانا سبسکرائبرز ہیں، انہیں سب پتا ہوگا میرے بارے میں کہ میں نے کچھ بتایا ہوا ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا پرابلمس آئی تھیں۔ میں نماز تو پڑھ رہی ہوتی تھی، لیکن نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھ رہی ہوں میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایسا نہیں تھا میں کوشش نہیں کرتی تھی، میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میری نماز صحیح ہو، لیکن جب انسان کا دماغ ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس کی اٹینشن نہیں ہوتی۔ میری بہت کوشش کرنے کے بعد بھی میری نماز پہ فوکس میں نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں کیا اور کس کو اپنی جو ہے دکھ سناؤں، اپنی کہانی سناؤں۔ اور جب برا وقت آتا ہے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کا سایہ بھی جو ہے نا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ وہی والی کہانی تھی کہ میرے پاس سب ہو کر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نماز میں ہاتھ اٹھاتی تھی، پر میں دعا کے لیے کیا مانگتی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا مانگوں۔ میں بس جو ہے جائے نماز پر ہاتھ اٹھا کر بس ایسے ہی دیکھتی رہتی تھی، اور آنکھ میں آنسو ہوتے تھے، کیونکہ میری زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے تھے کہ میں کیا مانگوں۔ میری کوئی دعائیں تو قبول ہوتی ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک دن نا میں ایسے ہی بیٹھی تھی اور میرے دماغ میں ایک سوچ آئی کہ میں اپنے جو ہے مسئلے حل کرنے کے لیے دنیا والوں سے بات کر رہی ہوں، اور اب سب کو اپنی باتیں بتا رہی ہوں کہ کوئی میری بات کو سنے، میرے دکھ کو سمجھے۔ لیکن جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، کیوں نہ میں ساری باتیں اس کو بتاؤں کہ اللہ اس برے وقت میں کس کس نے میرا ساتھ دیا اور کس کس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیونکہ جو دیکھیں، جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو اسی لیے اگر کوئی انسان آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ کھڑا ہے تو آپ اسے اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ ساتھ رکھیے گا، کیونکہ وہی ایک مخلص انسان آپ کا ہے۔ پھر ایک دن میں جو ہے نا قرآن کی تشریح پڑھ رہی تھی، اور جو ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ میرے سامنے آیا۔ میں نے پورا وہ واقعہ، حالانکہ مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی میں نے پورا وہ واقعہ میں نے پڑھا اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ اور اس پوری تشریح کو پڑھ کر جو ہے نا میں کافی دیر تک سوچتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کری، اور کس طریقے سے 3 دن تک جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، خیریت کے ساتھ رکھا۔ تو کیا وہ رب میری مدد نہیں کرے گا، مجھے اس مشکل سے نہیں نکالے گا؟ اور اس تشریح میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس تشریح میں بار بار صبر کا لفظ آ رہا تھا، نماز کا لفظ آ رہا تھا، قرآن کا لفظ آ رہا تھا۔ تو بس میں نے بھی ان چیزوں کو پکڑ لیا، یعنی کہ صبر، نماز اور قرآن۔ میں نے فالتو کی باتوں کو سوچنا چھوڑ دیا۔ میں نے نماز کو دل سے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، یعنی کہ فوکس کر کے۔ پہلے میں رکعتیں بھول جاتی تھی، میں کیا آیت پڑھ رہی تھی میں وہ بھول جاتی تھی، لیکن اب میں نماز جو ہے وقت کے ساتھ اور دل سے نماز پڑھنا میں نے سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں کافی دیر تک قرآن پڑھنے لگ گئی تھی، اور شکوے شکایت کرنا بھول گئی تھی۔ اور استغفار تو میں ویسے بھی پڑھتی رہتی تھی، اور اس سے زیادہ ہی پھر میں نے اماؤنٹ جو ہے بڑھا دی تھی استغفار کی، ساتھ ساتھ میں استغفار بھی پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا اس تشریح کے بعد کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا۔ اور جو ہے میں استغفار کو نا دن بدن بڑھاتی جا رہی تھی۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میں نماز کی پابندی کر رہی تھی، لیکن کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہی تھی، میں صرف استغفار کر رہی تھی۔ اور شروع میں مجھے ایسی کوئی تبدیلیاں نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ مجھے جو ہے نا اندر سے ایک موٹیویشن ہو رہی تھی، کہ موٹیویشن آ رہی تھی کہ نہیں، تمہارے راستے ضرور بنیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اس طریقے سے 3 دن تک جو ہے زندہ رکھا اور صحیح سلامت رکھا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی راستے ضرور بنائے گا۔ اور مجھے کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اس چیز پر بڑی کوئی قائد تھی۔ اور دن بدن میرا نا اللہ تعالیٰ پہ جو ہے نا ایمان مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ جو میں ٹوٹ رہی تھی نا، اس سے جو ہے میں بچتی جا رہی تھی کہ میں ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اب تو ہم مدرسے جاتے ہیں تو ایک وہاں پہ آپا جان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ سے، اور وہ میری کزن سسٹر بھی ہوتی ہیں۔
تو نا ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑی کوئی شروع سے اچھی ہے، وہ میرے دکھ میں سکھ میں وہ میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی اور میں ان کے۔ تو ایک دن وہ ایسے ہی چکر لگانے میرے گھر پر آئیں، تو میں بڑی کوئی جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا تو انسان تھوڑا بہت تو پریشان ہوتا ہی ہے۔ تو ایسے ہی میں بھی کچھ پریشان تھی، تو وہ بڑی مجھے دیکھ کے نا وہ ہوئیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے بڑا انسسٹ کیا اور پھر میں نے انہیں سارے بات بتائی کہ میرے کوئی راستے نہیں بن رہے، ایسے ایسی میری کوئی پریشانی ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک آیت کے بارے میں بتایا، اور پہلے بھی میں نے اس آیت کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا، لیکن کبھی میں نے کیا نہیں تھا، کیونکہ میں درود شریف اور استغفار یہ سب کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ تم نا یہ والی صورت پڑھنا سٹارٹ کر دو۔ وہ کون سی صورت تھی؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ پھر میں نے استغفار کے ساتھ نا اس تسبیح کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ویسے کوئی بھی آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا اس طرح کی، تو 313 مرتبہ ایک یہ تعداد مقرر ہے، لیکن میں نے سٹارٹنگ میں استغفار لا تعداد پڑھتی تھی اور اس کے ساتھ میں یہ ایک تسبیح ضرور پڑھتی تھی۔ اس تسبیح کی وجہ سے میرے جو بند راستے تھے، آپ یقین کریں وہ راستے کھلنا سٹارٹ ہو گئے، اور ایسے ایسے راستے میرے بنے کہ میں آج بھی سوچتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے؟ اتنی کوئی جلالی یہ تسبیح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور آج بھی مجھے کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے، آج بھی کوئی پریشانیاں آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، یعنی کہ زیادہ تر میں نے اپنی کچھ چیز کو حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے، تو مجھے وہ چیز مل جاتی ہے، اور ملی ہیں جن چیزوں کے لیے میں نے اسے پڑھا ہے وہ چیزیں مجھے ملی ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے نا، اس صورت کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ ایک تو رزق بڑھتا ہے، کاروبار ملتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صورت کے ذریعے رزق ملا تھا، اس صورت کے ذریعے ان کی جو ہے شادی ہوئی تھی، ان کو روزگار ملا تھا، اور بھی بہت کچھ انہیں ملا تھا۔ آپ اس کی جو ہے ہسٹری پڑھیے گا، آپ اس صورت کے بارے میں ریسرچ کیجیے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے فائدے ہیں اس صورت کے بارے میں۔ پہلے سے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی میں پڑھا نہیں تھا۔ جب سے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے نا، میری زندگی کے حالات یوں چینج ہوئے ہیں، اور یہ اتنی کوئی پاورفل دعا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوں اور یہ دعا پڑھ رہے ہوں اور آپ کا کام نہ بنے۔ ناممکن سے بھی ناممکن کام اس صورت کی، اس آیت کی وجہ سے نا ممکن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو میں اسٹریس سے نکلنا سٹارٹ ہو گئی، جو میرا ڈپریشن تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی بے وقوفیوں پر رونے لگ گئی تھی کہ یار میں کتنی بڑی کوئی پاگل تھی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں کیا کیا۔ میں فضول باتوں پر روتی تھی، فضول لوگوں کی باتوں پر سٹریس لیتی تھی، اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت ان کے پیچھے برباد کرتی تھی کہ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا۔ آج میں ان باتوں پہ افسوس کرتی ہوں کہ میں کتنی بڑی پاگل تھی کہ میں لوگوں کی فضول باتوں پر جو اپنا دل جلاتی تھی، اپنے آپ کو سکڑتی تھی، اپنا وہ جلاتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے اتنی مشکلات سے نکالا، اتنی مصیبتوں سے نکالا، اور میرے لیے اتنی آسانی کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بس صبر رکھو اور یقین رکھو اور مجھ سے اچھا گمان کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو جتنی مشکل ایک بار جو ہے نا میں بہت زیادہ جو ہے مایوس ہو چکی تھی، اور اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا میری زندگی میں رہے گا۔ لیکن نہیں، وہی وقت جو ہے نا وہ انسان کو شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، شیطان دماغ میں اور دل میں وسوسے چونچ مار رہا ہوتا ہے، وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ تم فضول میں اتنی دعائیں کر رہے ہو، فضول میں تم اتنا رو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، حالانکہ اب کچھ بھی تمہاری زندگی میں نہیں بدلنے والا۔ لیکن نہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور ضرور راستے بناتا ہے۔ یہ انسان کی ایمان کی بات ہے، یہ انسان کی جو ہے یقین کی بات ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے کتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانیاں آتی ہیں نا، تو یہ ایک آپ کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، اور جب ہم صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا بھی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر رات کے بعد صبح ہے، اجالا ہے۔ تو یقین کریں، جب آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو گھبرایا مت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہو۔ تو ہمیں کامل بھروسے کے ساتھ چلنا ہے، اور دیکھیں مشکلات اگر آئی ہیں تو وہ تو آپ کو گزارنی تو پڑیں گی، پھر چاہے اس کو رو دھو کے گزاریں یا پھر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھ کے اور کامل یقین کے ساتھ اور صبر کر کے گزاریں۔ اگر ہم صبر کر کے گزارتے ہیں تو وہ تو پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، بونس ملتا ہے کہ آپ کی آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ اچھی کر دیتا ہے، یہاں کی بھی کر دیتا ہے اور آخرت کی بھی کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مشکل آئی تو کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ
کہ بالکل نا اللہ تعالیٰ سے بالکل مایوس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، یقین کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں یہی چیز تو نہیں کرنی، ہمیں یہی تو وقت ہے کہ ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور جب ہم شیطان کی باتوں کو جھڑکنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا، تو شیطان کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جب ہم شیطان کی باتوں میں آتے ہیں تو شیطان جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کو اور جو ہے شے ملتی ہے۔ تو ہمیں تو شے تھوڑی نہیں دینی ہے، ہمیں تو شیطان کو توڑنا ہے، ہمیں تو شیطان کو کمزور کرنا ہے۔ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، چاہے وہ پورے طریقے سے بگڑ چکی ہوں، لیکن دیکھیں اگر بگاڑنے والا اللہ ہے تو سدھارنے والا بھی اللہ ہے۔ ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے نا اچھا برا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں آپ کے حالات ہے ہی نہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، تو آپ اپنے معاملے کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ بتائیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ تو ایک ادنا سا بندہ ہیں۔ تو جہاں سے ہمارے حالات بگڑے ہیں وہاں سے ہی ہمارے حالات سنور بھی جائیں گے، لیکن یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں یقین رکھنا ہے، ہمیں کامل یقین کے ساتھ اس سفر کو، اس مشکل کو طے کرنا ہے۔ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لوگوں پر تو ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ایسی ایسی آزمائشیں آتی ہیں، پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ میری نظر میں ایک بہن ایسی ہیں کہ ان کے گھر میں چاروں اولاد فوت ہو گئیں، انتقال ہو گئیں، اور اس کے بعد بھی آج وہ جو ہے نا بالکل صبر کے ساتھ اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاری۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا دل نہیں پھٹ رہا ہوگا، ان کا دل جتنا پھٹ رہا ہوگا اتنی مشکلات تو ہم پر بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ صبر کر کے بیٹھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے چکا ہے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ چلتے رہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔